بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر دن جو صبح ہوتی ہے جب، تو یہ دن روکے سے رکتا نہیں، شام ہو ہی جاتی ہے پھر رات آ ہی جاتی ہے، لیکن دن کے کام ہماری نیتوں کے تابع ہوتے ہیں۔ آج ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہر آدمی ایسے ہی کرتا ہے۔ ہمارا دن گزرتا ہماری نیتوں کے تابع، تو جس شعبے میں ہے جو بھی کرتا ہے وہ اپنے حساب سے نیت کر لیتا ہے۔ لیکن اگر ان نیتوں میں ہم اپنے اعمال کو، چاہے وہ دنیا کا ہی کہا جاتا ہو، اچھی نیتیں شامل کر لیں تو سب ہمارا دین بن جاتا ہے۔ ہم دن بھر دنیا کے کام میں بظاہر لگے رہتے ہیں، لیکن اس سے دین کیسے بنایا جائے، نیتیں نہ کرنے کی وجہ سے یہ دین نہیں بنتا، اور کچھ کام ایسے غلط ہو جاتے ہیں انجانے طور پر جس کا ہمیں خیال نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو اپنے غلط کاموں کی نشاندہی خود کریں کہ ہم کون کون سا غلط کام کرتے ہیں، کیا آج بھی ہمیں وہ غلط کرنا ہے یا اسے چھوڑ دینا ہے۔ تو اگر یہ نیت کر لیا کہ فلاں فلاں کرتے ہیں اور اسے چھوڑ دیں گے، تو جیسے دوسرے دنیاوی کام کی نیتیں ہوتی ہیں تو اس کے اسباب اختیار کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، ایسے ہی اس نیت کے ساتھ بھی اس کے بھی اسباب اختیار کیے جائیں گے۔ ان نیتوں میں سے ایک نیت جو ہم نہیں کرتے بہت عام طور سے، الا ماشاء اللہ، کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ کچھ اچھے کام کی تو نیت والے کر بھی لیتے ہیں، لیکن یہ نیت کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یہ بہت کم ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے اس لیے کہ ہماری ذات سے تکلیف پہنچتی ہوگی لوگوں کو، نہ چاہتے ہوئے پہنچتی ہوگی، اور پہنچتی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ وہ تو جب ہم کوشش کریں گے پھر اللہ سے کہیں گے، اللہ تمام ایسے مواقع جہاں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے، عافیت کے ساتھ ہمیں متوجہ کر دیجئے، اور ہمیں ایسے کام سے عافیت سے روک دیجئے جس سے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں ایک چیز ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ ایسا کام کراؤ کہ لوگوں کو تکلیف پہنچے، ایسے کام کراؤ کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے تکلیف پہنچانے کا، اور راحت پہنچانے کا بہت بڑا نفع ہے۔ اس لیے جہاں تکلیف نہیں پہنچائیں گے نیت کیا، وہاں ساتھ ساتھ میں راحت پہنچائیں گے بھی نیت کر لیں اور اللہ سے مانگ لیں۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے اس کو یہ تکلیف پہنچانے والا ہو جائے کہ تکلیف پہنچانے سے اللہ کے کسی مخلوق کو تکلیف پہنچتی، اللہ کو بہت خوش نہیں ہوتا، بہت ناراض ہوتا ہے۔ جان کر پہنچاؤ یا انجان کر پہنچاؤ، اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج کل یہ جو عطر چلا ہے، اتنی تیز خوشبو ہوتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر وہاں لوگوں نے ناک ایسے کیا اور سوچنے لگے کہ ادھر سے آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی، صف میں ادھر آگے سمجھ کر کہ یہاں خوشبو کم ہوگی، پتہ چلا یہیں تو وہ ہیں، تو بھاگتے ہوئے وہاں دیکھا میں نے۔ تو خوشبو لگانا تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایسی خوشبو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، تو اب کہا جائے ہمیں کیا پتا کس سے تکلیف پہنچتی ہے، ہم یہی سمجھ لیں اسی سے تکلیف پہنچتی ہوگی اور کم سے کم لگا لیں۔ لیکن جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو شیطان سکھاتے ہیں مسجد میں خوشبودار چیزیں ہونی چاہیے۔ ارے جو خوشبو آرام دے وہ ہونی چاہیے، خالی خوشبودار تھوڑی ہونی چاہیے۔ لہسن پیاز اگر منع ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ گھاس لیٹ لے کے چلے جائیں گے، کچھ اور لے کے چلے جائیں گے۔ اس لیے عطر لگائے اچھی بات ہے، لیکن ہلکا سا، ایک دم ہلکا سا بدن پہ، یہاں اپنے کپڑے پہ لگا لو، خود خوشبو آتی رہی اور کسی تک پہنچی بھی تو کم سے کم اس کو صف میں یہاں بھاگنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی۔ ایسے ہی
گھر میں عورتوں کو ایذا پہنچتی ہے، گھر کے لوگوں کو پہنچتی ہے، بچوں کو پہنچتی ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے گھر سے نزلہ کیوں نہیں جا رہا ہے۔ باز عطر سے نزلہ بڑھ جاتا ہے، دمہ بڑھ جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ اتفاق نہ کرے کوئی، مجھے اس سے کیا مطلب، میرا سب تجربہ ہے، میں نے سب پوچھا ہے۔ اس لیے خوشبو بہت ہلکی سے لگائی جائے۔ بچوں کو خوشی میں بہت زیادہ خوشبودار بنا کے مسجد میں لے کر آتے ہیں۔ اب اس کی تو پوری تقریر ہے کہ ایسے بچوں کے ساتھ اور کیا کیا ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن نہ سیکھنے کا موقع ہے، نہ سکھانے کا موقع ہے۔ کون سنے لمبی بات، اللہ مجھے توفیق دے۔ اس کی مشق جو ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے کی جائے۔ کہاں سے؟ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، گھر سے شروع کیا جائے، اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ ہمارے ہر عمل میں شیطان شامل ہونا چاہتا ہے۔ گئے تھے نا درخت کاٹنے کے لوگ، وہاں پوجا شروع کر دیا ہے، پڑھا ہے نا آپ نے بہت دفعہ، تو کون آ گیا تھا؟ یہی گرو گھنٹال تو آئے تھے، کوئی اور آیا تھا؟ اور کتنی اچھی بات کہا تھا، سب یاد ہے نا آپ کو، فضائل کی کتاب میں آپ نے پڑھا ہے نا سب۔ تو اس کا دھوکہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ ہم کو پتا چلے کہ ہم کو لوٹ رہا ہے۔ دھوکہ اسی کا نام ہے کہ لوٹ گئے اور پتہ نہیں چلا، تو کہا گیا کہ دھوکہ کھایا۔ اور شیطان دھوکہ دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دھوکہ دیتا ہے۔ اور دھوکے کا مطلب یہ ہے کہ لوٹ گئے اور پتہ نہیں چلا۔ پتہ کب چلا؟ جب لوٹا تھا وہ سامان، اس کی ضرورت پڑی تو پتہ چلا یہ تو غائب ہے۔ ابھی لوکل ٹرین میں چلتے ہیں، کام پہ دھندے پہ جاتا ہے، اب وہاں پاکٹ مار بہت ہوتے ہیں، تو اور ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی۔ پاکٹ مار جب پاکٹ مار لیتا ہے تو تھوڑا ہی پتہ چلتا ہے، تو جب کچھ لینے جاتے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں ارے، تو اس وقت کا ارے جو ہے وہ سر سے پاؤں تک ہلا دیتا ہے۔ ایسے ہی پاکٹ مارا تو پیسے کا انتظام کہیں ہو سکتا ہے، اگر ایمان لوٹ لیا تو کہیں انتظام نہیں ہو سکتا۔ اور ہم سب سے زیادہ غافل اپنے دشمن سے ہیں، سب سے زیادہ غافل اپنے دشمن سے ہیں۔ ارے دوست کی خبر رکھے نہ رکھیں وہ تو راحت ہی پہنچائے گا، لیکن جو دشمن ہمیشہ ساتھ میں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا تو خیال ہونا چاہیے نا کہ لوٹ رہا ہے، ہر عمل میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اور وہ مشق گھر سے شروع کریں، باہر بھی کریں گے کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ کوئی ہمارے دباؤ میں آ کر کام کرے، اس کو تکلیف پہنچانا کہتے ہیں، اگر اس کا جی نہیں چاہتا۔ دباؤ کا مطلب ہی یہ ہو گیا، اس میں ہی اشارہ ہو گیا کہ اس نے کسی خوف سے ہمارا کام کیا ہے۔ دباؤ میں خوف بھی ہوگا۔ ایک کام اس نے بہت اچھا چلایا کہ سب کے گھر میں نصرت آپا کو پہنچایا۔ کس کو پہنچایا؟ نصرت آپا کو۔ اور کہا سے چائے بنا دو، تو اب پرانی بیوی ذرا منہ لگ جاتی ہے اگر کوئی لگائے تو، ورنہ بہت دور ہو جاتی ہے، منہ لگاؤ تو بھاگتی ہے۔ سمجھ گئے؟ دونوں بات واضح ہو گئی نا۔ اور رعایت کرو تو بیویاں ذرا تیز ہو جاتی ہیں۔ ان کو تیز ہونے دو، ان کو تیز ہونے دو، ان کی رعایت کرو، ان کو تیز ہونے دو۔ ان کی تیزی کیسے اتاری جائے، اگر میں تمہارا پیر ہوں تو بتا دوں گا، ورنہ اپنے پیر سے پوچھ لو، کہ ان کی دھار بھی ختم ہو جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ سب ہے نا، ابھی تو پڑھا گیا نا بیوی کی اصلاح کتاب میں، اور نہیں آتا ہو تو پھر ہم سے پوچھو، مگر اب تو مجھ سے کیا پوچھیں گے، میں کیا بتاؤں گا، جانے تو اس کو، ہم اپنے موضوع پہ آ جائیں۔ تو کیا کہیں گے، کبھی کہیں ابھی چائے وائی نہیں بنے گی، اور ہمارے تو کام والی بچیاں بھی جو آتی ہیں وہ تو اتنی ڈھیٹ ہیں، اور یہ اسی وجہ سے کہ اتنا سلوک پایا کہ جانتی ہے کہ اس گھر میں جو چائے کہہ دو۔ نانا بولتی ہیں، نانا ابو چائے وائی نہیں بنے گی، ابھی ہم لوگ اپنا کام کریں گے، بعد میں چائے بنائیں گے۔ کیا کہتی ہیں؟ یہ ان کو جرأت کیوں ہوئی؟ کام والی کو یہ جرأت کیوں ہوئی؟ بیوی کو جرأت کیوں ہوئی؟ بے ضرر سمجھا ہے کہ تکلیف نہیں دیں گے، اس کے بدلے میں تکلیف نہیں دیں گے۔ ارے بھائی تو سنو، جب تم لوگ کا ہاتھ خالی ہو جائے تو بنا دینا،
اور میرا تو انداز کچھ اور بھی ہے، وہ تو ساتھ میں رہنے والے جانتے ہیں کہ کیسے کیسے بات کرتا ہوں. ذرا ایسی آواز آئی تو ہاں 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 بالکل معاف کرنا، ہاں معاف کرنا، تم لوگ کو ڈسٹرب ہوئے گا. پٹھان ہے نا بیٹا، ابھی پٹھان ہے تو ان سے ڈرنا تو پڑے گا نا. ہاں تو اب غصے کا موڈ بھی اگر بنا ہوگا تو ہنس دیں گی نا. اسی کو کہتے ہیں دھار کو تیز کر رہنے مت دو، اس دھار کو کم کر دو. ہاں جب نیت اچھی ہوگی اور یہ خیال ہوگا کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، لوگوں کو راحت پہنچائیں گے، اور ہمارے ہر عمل میں شیطان شامل ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سچی نیت سچی طلب والے کی رہبری کرتے ہی ہیں. لیکن میں یہاں چائے کے بعد میں یہ نہیں سنانا چاہتا، نصرت آپا کو بتانا چاہتا ہوں. اب پہنچ کے گھر میں کچھ بھی کر رہی ہے بیوی، 15 آدمی جماعت آئی، ذرا جلدی سے کھانا جلدی چڑھا کے. جب ایک چائے بنانے میں کوئی ہمارے گھر والی کی گود میں 10 بچے نہیں کھیل رہے ہیں، بچے تو سب بڑے ہو گئے، کوئی چھوٹا بچہ تو گھر میں ہے ہی نہیں، تو بچے تو نیچے رہتے ہیں نا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں. ہمارے ساتھ تو اس وقت بیٹھتے ہیں جب ہم لوگ چھٹی کے موڈ میں ہوتے ہیں کہ ہمارا کام سب ختم ہو گیا تو بیٹھتے ہیں. ہمیں تو کوئی ایسا چھیڑنے والا بھی نہیں ہے. لیکن گھر کے کام کاج کی جو ترتیب ہے، اس ترتیب میں جب خلل ہوتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس تکلیف کو تو ہم تکلیف ہی نہیں سمجھتے، اس کو تو ہم تکلیف ہی نہیں سمجھتے، وہ دین سمجھتے ہیں. ہے دین ہے تو اب کیا کریں گے؟ اس کی رعایت کریں گے. اب بازی تو ایسے ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے گھر میں یہ ہر دم سیدھا ہی کیے رہتے ہیں، اور اللہ کے ہاں ٹیڑھوں میں ان کا نام لکھا جاتا ہے، یعنی ظالموں میں. یہ گھر میں ہر دم سیدھا کیے رہتے ہیں کہ سیدھا کر کے دکھائیں گے تو پڑھا گیا، یا تو طلاق ہو جائے گی یا ٹیڑھی رہے گی تو اور بگاڑ پیدا ہی ہونے والا ہے. اور یہ گھر جنگ کا میدان بنے گا، اور یہ جنگ سے لڑنے والے کم ہوتے ہیں، دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں. جب کشتی ہوتی ہے تو لڑنے والے کتنے لڑتے ہیں؟ 2، اور دیکھنے والوں کا تماشا ہوتا ہے بہت سارے رہتے کہ نہیں رہتے. ہر جگہ کا یہی دستور ہے. ایسے ہی جو ہمارے گھر میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، اتنے سے لے کے اتنے تک، اور سبھی ہوشیار ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں لڑکی سیکھتی ہے اماں کیا بولتی ہیں، لڑکا سیکھتا ہے ابا کیا بولتے ہیں. دونوں کی ٹریننگ گھر میں ہو رہی ہے. لڑکی سیکھتی ہے اماں کیا بولتی ہیں، اور لڑکا سیکھتا ہے ابا کیا بولتے ہیں. یہ چھوٹا مت سمجھو انہیں، ہاں یہ بیوقوف نہیں ہے، بہت عقل مند ہے، اللہ نے انہیں عقل دیا ہے. پہلے ہم لوگ کو جو 18 سال میں سمجھ میں آتا تھا، آج 8 سال میں سمجھ میں آ رہا ہے، اس سے پہلے سمجھ میں آ رہا ہے. ان سے میں نے کہا کہ میں پانی کا بوتل لایا ہوں گھر سے، آپ اپنے گھر سے انڈا لائیے اور چائے لائیے، مل کر کھائیں گے. تو انہوں نے کہا اس کا الٹا کر دیجئے، آپ انڈا چائے لائیے، پانی میں لاتا ہوں. سنے دیکھا نا آپ نے کتنے سال کے دکھ رہے ہیں؟ یہ آپ کو دکھنے میں تو 3.5 4 سال کے نظر آ رہے ہیں. یہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا الٹا کر دیجئے. وہ کیا کریں گے؟ تو انڈا چائے آپ لائیے، پانی میں لاتا ہوں. ایسے جب گھر میں ماں باپ لڑتے ہیں تو یہ سب دیکھتے ہیں بچے کہ اماں کیا کریں، لڑکی سیکھتی ہے، اور ابا کیا کریں، لڑکا سیکھتا ہے. اور جب راحت پہنچانے کی کوشش کریں گے تو یہی چیز بیٹی بھی سیکھے گی اور بیٹے بھی سیکھیں گے. اور جب مزاج بنے گا تو دھیرے دھیرے اس کا وقت جب آئے گا تب ان کے مزاج میں جو نرمی ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے، ہر ایک کو راحت پہنچانا ہے، یہ جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے سمجھ ہوگی، یہ سمجھ اور اچھی ہو جائے گی. 90 سال کی ماں ہے تقریباً، کتنی چلتی پھرتی ہے، لیکن کبھی کبھی اسے دن میں 1 دفعہ پیشاب خطا ہو جاتا، اسے پتہ نہیں چلتا کہ پیشاب ہو گیا. کبھی کر لیتی کبھی نہیں کرتی. تو بیٹے نے، جو ماں کا بیٹا ہے وہ جوان ہے، اس کے بچے جوان ہیں، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو ابھی اماں کو یہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے میں ایک کام والی اور رکھ دیتا ہوں. اللہ نے پیسے دیے، کام والی رکھ دیتا ہوں تاکہ امی کی خدمت کر دے. یہ ہر دم جب بھی کر دیتی ہے تو سب کپڑے صاف کرو، اس کو لے کے جاؤ باتھ روم میں، فرش صاف کرو، تم کو بہت مشقت ہوتی ہے. تو اس کی بیوی نے کیا کہا؟ یہ کہا کیوں ہماری جنت چھینتے ہو مجھ سے. کیا کہا؟
کیوں میری جنت چھینتے ہو مجھ سے؟ یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ امی ساس کا کام میں یہ کروں، جسے امی کے نام سے کہہ رہا ہوں، وہ تو ساس ہے نا، تو اس کی ماں نے، اس کے باپ نے گھر میں کچھ سکھایا ہوگا نا اس لڑکی کو۔ آج طلاق کیوں ہو رہی ہے؟ آج توڑ کیوں ہو رہا ہے؟ ہر ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ محبت کے ساتھ جیے تو طلاق کہاں ہے؟ محبت کے ساتھ جیے تو طلاق کہاں ہے؟ طلاق تو نفرت کے ساتھ جینا ہے نا، غصے کے ساتھ۔ حق تلفی، تکلیف پہنچانا 3 مہینے میں ہو رہا ہے، 6 مہینے میں ہو رہا ہے، 15 دن میں ہو رہا ہے، آ کے گھر بیٹھی اب نہیں جا رہی ہے، نہیں جائیں گے۔ اس لیے ہم اپنی نیتوں میں یہ شامل کر لیں کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ایک ہے دکھائی دینا ہے اور تکلیف نہ پہنچایا جائے، ایک نسل تیار کرنا ہے۔ جو کچھ کر رہے ہیں ایک نسل بگاڑ رہے ہیں ہم۔ اس لیے گھر میں جب تکلیف نہیں، پیار کا ماحول بنے گا تو یہ بچے بھی پیار کے ساتھ جئیں گے، یہ بچے بھی پیار کے ساتھ جئیں گے، کہ ان کو ماحول یہی ملا ہے، وہ یہی بات کریں گے جب کریں گے۔ اس لیے ہم نیت کریں کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور اللہ سے دعا مانگے کہ ایسے مواقع آئیں تو یہ عافیت کے ساتھ ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ ہم سب کو راحت پہنچائیں گے، اپنی گھر والی کو راحت پہنچائیں گے، اپنے بچوں کو راحت پہنچائیں گے، اور اسی طرح سے اپنے بچوں کو راحت پہنچانے کا ڈھنگ سکھائیں گے۔ اور بوڑھے ماں باپ ہوں گے تو ان کی خدمت کریں گے۔ کیسا کر رہی ہے بہو؟ وہ بھی ہے، بہو تو وہ بھی ہے نا، اور کیا کہہ رہی ہے؟ میری جنت مت چھینو مجھ سے۔ اس لیے کسی کو تکلیف پہنچانا ایذائے مومن حرام ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے، لیکن ہمارے ارادے میں یہ نہیں ہوتا، ہمارا پورا دن ہمارے ارادے کے تابع ہوتا ہے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، ہوتا ہی ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اس میں یہ بھی ارادہ شامل کر لیں کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اپنی ذات سے لوگوں کو راحت ہی پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔